الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قارعہ، اب یہاں سے سورہ تکاثر، سورہ عصر، سورہ ویل لکل ہمزہ، 10 کی 13 سورہ اور باقی میرے سے آگے آگے سیدھا چلے گئے سدرۃ المنتہا سے آپ ادھر آ کے اوپر چلے گئے چلیے ہے۔ تو یہ سورہ قارعہ ہے، یہاں سے لے کے 13 سورہ اور باقی سب دھیان میں رکھیے گا۔ یہ سورہ بھی مکیہ ہے سر، اس میں سے ایک یا دو جو سورہ مدینہ مدنی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آج، ایک نقطے کی بات۔ جبریل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کا مقام تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، فرشتوں کے وہ رسول ہیں، فرشتوں میں وہ پیغامبر ہے، رسول ہے۔ وہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 25 دیکھیں، وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم، آیت نمبر 23، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین۔ یعنی آیت نمبر 20 یا 19، اس میں رسول کریم حضرت جبرائیل کو کہا رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کی بات ہے، مطلب حضرت جبرائیل کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ فرما کر امت کو عطا کرتے ہیں، واسطہ ہے۔ میں ایک بات جو سب سے اہم بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اس سے عقیدہ محسوس کیجیے گا۔ کچھ دن پہلے ابھی گنبد خضرا کو توڑنے کی بات آئی تھی، 2014 میں یا 12 توڑنے کی بات آئی، اس سے پہلے ہاں ہٹانے کی مطلب یہاں سے ہٹا دیتے، ایسا آیا تھا۔ تو آج دیکھیے سمجھیے وہ دماغ میں بات آئی، آپ اس کو محسوس کیجئے گا کہ گنبد خضرا وہ عظیم مقام ہے کہ کائنات میں اللہ پاک نے اس جیسا مقام کسی کو بھی عطا نہیں کیا، وہ ایسا مقام ہے۔ نبی پاک 13 سال تک مکہ میں رہے، تو مکہ میں اللہ کی طرف سے اس کے حبیب کو جو کچھ بھی ملنا ہے یہ لے جانے کی ڈیوٹی سید الملائکہ حضرت جبرائیل کی۔ آپ ایک دم چھوٹی سی بات لیجیے نا کہ آپ کے یہاں سے اگر میرے یہاں کچھ آئے اور یہ چیز آپ کی طرف سے آئے، بہت بڑی بات ہے، گھر کا بہت بڑا آدمی لا رہا، بچہ لا کر کے دے تو اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی اہمیت نہیں۔ تو اللہ کا پیغام یا اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نبی کے پاس آنا ہے وہ عام فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام۔ اب آپ ایک تو یہ بات، تو 13 سال تک یہ خدمت کا شرف مکہ میں رکھا اللہ پاک نے کہ نبی کی بارگاہ میں تجھے میری بات لے جانا ہے، یہی تیری ڈیوٹی۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، 24,000، 13 سال مکہ میں، پھر مدینۃ المنورہ گئے، تو اب اللہ پاک نے کہہ دیا وہ جہاں جا رہے ہیں وہیں تمہیں جانا ہوتا نہیں، ارے شفٹ ہو گئے مولا اب کسی اور کو بول دینا جو نزدیک میں رہنا، لیکن نہیں، اللہ پاک نے کہا تم ہی کو جانا۔ میں بس ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں، وہ جبرائیل جن کے تحت
پہاڑ کے فرشتے جن کے تحت آسمان کی دیگر تمام مخلوقات کے فرشتے ہیں، اور ان تمام کی یہ سب سے بڑے اور اعلیٰ اور افضل ہیں، سب سے بڑے سردار ہیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. اور حضور آج کی تاریخ میں جو گنبد میں آرام فرما ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا اس گنبد کو جس کا خادم پہاڑ کے فرشتوں کا سردار ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کا سردار ہے، یعنی پہاڑ کو کچل ڈالنا، توڑنا، پہاڑ پہ کیسے رہنا، کیسے اس کو سیٹ اپ، کیا معاملہ، اس کا سردار ہے، اس کی نگرانی کرنے والا رسول کی بارگاہ کا خادم ہے، وہ گنبد خضرا کو توڑنے دے گا؟ صرف خادم کی طرف نگاہ کیجئے تو گنبد خضرا کی حفاظت کے لیے رب نے ہمیں ایک ذہن دے دیا. امت محمدیہ پریشان نہ ہونا. اور اس سے ایک اور بات لیجیے، سب کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، سب کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، لیکن توجہ دیجیے گا، ہم کہتے ہیں کہ مکہ افضل کی بات اور مدینہ افضل کی بات چھوڑو، ایک عام مسلمان اور مکہ کی بات کریں. مدینہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک عام مسلمان مکہ کے مقابلے میں مر رہا ہو، حدیث میں آیا ہے، تو کعبے کو چھوڑ کر عام مسلمان کی حفاظت. حرمت المسلم اعظم من حرمت الکعبہ، کعبہ کی عظمت سے زیادہ ایک مسلمان کی نفس اور اس کی عزت کی عظمت ہے. تو اب آپ سوچیے، جب عام مسلمان کی یہ قدر ہے تو مسلمانوں میں صالحین ہیں، صالحین کے اوپر شہداء ہیں، شہداء کے اوپر صدیق ہیں، صدیق کے اوپر نبی ہیں، اور نبی کے اوپر رسول ہیں، اور رسول کے اوپر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے آپ؟ تو اس محمد کے رہنے کی جگہ میں اگر اس کو کوئی توڑنے کی بات کرے تو اب بتاؤ، کعبہ کو آپ دیکھو گے، کائنات کی کسی بھی چیز کو رب دیکھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے. کعبہ سے کئی زیادہ تحفظ مدینہ المنورہ کا اور گنبد خضرا کا ہونا ہے. میں بس یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی 55 دن باقی ہے بطن آمنہ سے نکلنے کے لیے، آمنہ کے پیٹ سے نکلنے کے لیے 55 ڈیز باقی، 55 دن. اور یمن کا مطلب یمن سے ابرہہ بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ہاتھیوں پر بیٹھ کر کے آیا. کس کو ڈھانے کے لیے؟ مدینہ کو نہیں، کعبہ کو ڈھانے، کعبہ کو توڑنے کے لیے. وہ کعبہ جو مسلمان کی حرمت سے زیادہ عظمت نہیں ہے، اس کو ڈھانے کے لیے آیا. تو رب العالمین نے کیسے حفاظت کی سمجھیے گا، یہ میں بتانے جا رہا ہوں. کیسے حفاظت کی؟ ایک جنرلی اور نیچرلی طور پر ایک پرندے کو پیدا کیا، ابابیل، اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا پتھر دیا، پتھر کی کنکر منہ میں رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا اوپر جاؤ. اوپر جانے کے بعد کہا جس ہاتھی پر جو بیٹھا اس کے سر پر پھینکنا، ہم اس کے اندر سے ہاتھی کے اندر تک ڈال کر زمین میں دھسا دیں گے. اب قرآن پاک سنیے، یہ جو بول رہا ہوں یہ محبت نہیں. اللہ فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کرا میں، کیا سلوک کرا میں؟ یعنی سلوک کا مطلب یہ وہ میرے گھر کو ڈھانے آیا تو یہ سلوک. ارے تیرے گھر کو کوئی ڈھائے گا تو میں کیا کروں گا؟ بس یہ بتانے جا رہا تھا. بڑا عظیم نقطہ ہے، بہت دن سے چاہ رہا تھا بتانے، محبت میں اضافہ کے لیے بتا دیا. میں کعبہ سے کئی گنا زیادہ مدینہ ہے. کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابھی جبکہ اس کا پاسبان نہیں آیا ہے تو رب نے بچایا ہے، وہ بھی ایک پتھر سے ہے. ابھی مصطفیٰ تو تشریف فرما ہے، صحابہ ہیں، تمام سنی مسلمان ہیں، اتنے ہونے کے باوجود کیسے نہیں گنبد خضرا کو بچائے گا؟ اس لیے اس وقت جانتے ہیں جب ابرہہ آیا تھا تو جناب عبد المطلب کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں. یہ بدتمیز ان کی بکریوں کو لے کر کے بھاگ گیا تھا. تو یہ جو ہے معلوم تھا کہ یہ توڑنے آیا ہے. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا گئے ابرہہ کے پاس اور کہے میں آیا ہوں، میری بکریاں جو لائے ہو، بکریوں کے ریوڑ جو لائے ہو وہ مجھے دے دو.
वो एकदम शांत से कहता है, तुझे काबा की फिक्र नहीं है, तू ट्रस्टी है, तेरे पास चाबी है काबा की, मैं काबा तोड़ने आया हूँ और तुझे अपनी बकरी की पड़ी है। तो उस वक्त भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, काबा का जो मुहाफिज है, काबा की जिसकी जिम्मेदारी है, वो समझे मेरी जिम्मेदारी बकरियों की है, मैं समझ रहा हूँ। वाह वाह वाह, ईमान अकीदा देखिए आप। इससे भी हुजूर के माँ बाप और दादा परदादा जितने भी हैं, सबके मोमिन होने का अकीदा मिलता है, सब अल्लाह पर अकीदा रखते थे, एक होने का एकदम साफ है, क्योंकि अल्लाह जिसका मालिक है, मालिक होने का अकीदा रखेगा जो, वही तो मोमिन है। खैर, तो काबा हो या अल्लाह तबारक तआला के महबूब निस्बत रखने वाला मकाम हो, उसकी हिफाजत रब करेगा। हमारा वैसा ईमान होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं जैसे जाकिर नाइक, बुलडोजर चला दो, ये लोग कहते हैं बुलडोजर चला दो दरगाहों पे, इसको नष्ट कर दिया जाए, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, इस तरह से बोल करके जो हमारे कमजोर किया जाता। आप सिर्फ इतना कीजिए, ए अल्लाह वो वलीउल्लाह है, वो मेरे बाप दादा नहीं, वो तेरे वली है, तू उसकी हिफाजत फरमा, और दे दीजिए इजाजत कि अगर हिम्मत है तो जा तोड़, पता चल जाए हिम्मत है तो जा। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जा जिसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, उसको तोड़ना है तो तोड़ जा करके। तो अल्लाह के महबूब बंदों से कभी भी झगड़ा मोल नहीं लेना। खैर, इससे 2-3-4 बातें मालूम हो गई। आज जो सूरह है ये भी सूरह कारिहा, तो ये मक्किया पर बहस थी कि मक्का में मेरा नबी हो तो जिब्राइल वहां जा खिदमत करने के लिए, मदीना में हो तो जिब्राइल वहां जा खिदमत करने के लिए मेरा आर्डर है। और जिब्राइल बशमूल तमाम फरिश्ते के बारे में खुदा ने खुद कह दिया, यफ़अलून मा युअमरून, ये वही करेंगे जिसका आर्डर होगा, आर्डर के खिलाफ नहीं करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया औलादे आदम आर्डर के खिलाफ कर सकती है, नमाज पढ़ने का नहीं पढ़ती, लेकिन फरिश्ते अगर रुकू में कह दिया है तो क़यामत तक रुकू ही में खड़े रहेंगे। सजदे में कह दिया है सजदे ही में रहना है तुम्हें, तो क़यामत तक सजदे ही में रहेंगे। ये फरिश्तों की शान है, वो मासूम है, किसी भी ज़ाविये से वो गलती नहीं कर सकते। तो सैयदुल मलाइका कैसे गलती करेंगे? तो सैयदुल मलाइका को आर्डर है, मेरा हबीब जहां हो वहां जाओ, मक्का में हो मक्का जाओ, मदीना में हो मदीना, आयशा के रूम में हो तो वहां जाओ, अदब और एहतराम के लिहाज से। ये मकाम है सूरह का। 114 सूरह है। हारूत मारूत का वाक़या बताया था, हारूत मारूत का वाक़या बताया था मैंने। वो गुस्ताखी नहीं बोली, इबरत इबरत के लिए, कभी कभी इबरत के लिए मतलब ये कि यूं समझिए कि एक टीचर जो है ना दूसरे को सजा इसलिए भी देता है ताकि दूसरे लोग ना करें। सजा देने का मकसद ये होता है, तो वो इताब बोलते अपने महबूब बंदे को। अल्लाह ताला जब किसी दूसरे को सजा देने के लिए मतलब कुछ तकलीफ देता है तो उसको इताब बोलते हैं, समझ रहे हैं? जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम सहाबी रसूल थे, नाबीना थे, उनकी खातिर अल्लाह ने अपने हबीब को डांटा। तो ये डांटना इताब है, इसको अजाब नहीं कहेंगे, नाराजगी नहीं कहेंगे, इताब है। कहना यह है कि अल्लाह की छोटी सी छोटी महबूब चीज भी हो तो उसका अदब करना चाहिए, ये हमारे लिए इबरत है। वैसे हारूत मारूत भी एक बेहतरीन फरिश्ते हैं, उनको सिर्फ आजमा, कुरान में कहा भी गया ना, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, अरे हम आजमाइश हैं, तुम हमारी आजमाइश को देखते हुए इबरत पकड़ो, हमारे पीछे नहीं जाना। वो जादू वगैरह जो सीखने सिखाने की बात है उसके पीछे मत पड़ना। हाँ, वो यमन वगैरह उसकी तफसील आएगी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये इबरत के लिए, गुस्ताखी नहीं कहता कोई फरिश्ता गुस्ताख। अब सोचिए ना, रब्बुल आलमीन जिसको जो पोजीशन देता है तो उस पोजीशन के बारे में उसे परफेक्ट जानता तब तो देता। ऐसा तो नहीं कि पोजीशन देने के बाद परफेक्ट करता, ऐसा नहीं है। आप परफेक्ट हैं, आपका पूरा बायोडाटा परफेक्ट है तब तो आपको मिलेगा ना। तो ऐसे रब तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जानता। तो जिसको नबूवत दिया, जिसको फरिश्ता होना दिया, तो इसके बारे में रब जानता। अब जैसे हमें इंसान पैदा किया तो हम जानता था, फरिश्ते में नहीं पैदा जानता था, नबी नहीं बनाया जानता था। तो ऐसे ही किसी भी शख्स को फरिश्ता बना दे और वो गुस्ताखी कर बैठे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि फरिश्ते की शान है कि वो पाक हो गुनाहों से, बदअमली से और बेअमली से, यानी अल्लाह जो हुक्म दे देता वही करता।
ہاں تو وہ عبرت کے لیے ہے، گستاخی کا لفظ بھی نہیں. اور محبوب بندوں پر عتاب ہوتا ہے، مردود بندوں پر عذاب ہوتا ہے. یہ جملہ دھیان میں رکھیں. عتاب عین تا الف با. عتاب اپنے محبوب بندے سے، باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو وہ عتاب ہے، عذاب نہیں. اور قیدی کو جو جیلر مارتے ہیں وہ عذاب ہے، وہ عتاب نہیں. خیر، سورہ قارعہ مکیہ ہے. اب ذرا سنیے، اس میں بھی سورہ قارعہ، القارعۃ ما القارعہ، یہ اس میں بھی 11 آیتیں ہیں. سبحان اللہ، یہ 11ویں والے پیر کی نسبت سے آپ دیکھتے جائیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہاں پر اللہ کا ڈیفینیشن دیکھیے، المتصف بالقہر واللطف حسب النشأتین، جو عالم ناسوت میں اور عالم لاہوت میں قہر والا بھی ہے اور لطف والا بھی. قہر اور قہار بھی ہے اور رؤوف اور رحیم، لطف والا بھی، کرم کرنے والا بھی، اس اللہ کے نام سے. الرحمن علی عموم المطیعین من عبادہ فی النشأۃ الاولی، رحمان ہے جو عالم ناسوت میں جتنے بھی بندے ہیں سب کو وہ سانس کی طاقت، رہنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، سب کو وہ عطا فرماتا ہے. الرحیم علی المخلصین منہم فی النشأۃ الاخری یوصلہم الی اقصی درجات النعیم، رحیم ہے اپنے مخلص بندوں پر کہ وہ چین کے درجوں کی طرف انہیں پہنچاتا. چین کے درجے کہاں کہاں ہیں اسے بتاتا. اب سنیے، القارعۃ، قارعہ کے بارے میں جمہور کی تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنم میں سے ایک وادی کا نام ہے. قارعہ، قاف الف را عین بولہا، قارعہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے. لیکن ڈکشنری کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو قاف را عین اس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، آواز دینا. جیسے قرأ الباب سنے ہوں گے آپ حدیث، قرأ الباب دستک دینا، پل بجانا جس کو بولتے ہیں، ہاں کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا. یہاں پر جہنم کی وادیوں میں سے اب سنیے نا، یہ آواز دینا. القارعۃ مانا ہوا آواز دینے والی گھڑی، آواز دینے والی گھڑی. مطلب اب کیا ہے کہ اب آگے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مل قارعہ، آواز دینے والی گھڑی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ غوث فرماتے ہیں، دیکھیے، الساعۃ التي تقرع الاسماع من حولها وهبتها، وہ گھڑی جو دلوں کو اور کانوں کو، جن کی ہولناک آواز سے اور شدت کی آواز سے جو کان پھٹ جائیں گے اور دل کان پھٹ جائیں گے. اب بار بار کوئی بیل بجائے تو ٹینشن ہوتا ہے، بار بار جو پھٹکا مارے ٹینشن ہوتا. تو ایسے ہی بار بار آواز دینے والی گھڑی جو میدان قیامت، میدان قیامت کے قریب ہوگی، جو نفخہ وغیرہ کی، تو قارعہ آواز دینے والی گھڑی، ہیبت والی گھڑی، کان کو اور دل کو پھاڑ دینے والی گھڑی. وَتُدْهَشُ الْعُقُولُ مِنْ شِدَّتِهَا وَسُولِهَا، اور جن کی شدت آواز نے عقلوں کو مدہوش کر دیا ہو. وہ گھڑی کیا ہے؟ مل قارعہ، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، حبیب آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھڑی کیا ہے؟ وہ آواز دینے والی، مدہوش کر دینے والی گھڑی کیا ہے؟ تاکید در تاکید 3 جگہ آ چکا. دیکھیں، القارعہ 1، مل قارعہ 2، وما ادراک ما القارعہ 3. القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ. قارعہ مانے آواز، سخت آواز والی گھڑی، سخت آواز والی گھڑی جو عقلوں کو معوف کر دے، مدہوش کر دے، کانوں کو پھاڑ دے. مل ما مانے کیا، ما مانے کیا، مل قارعہ، یہ قارعہ کیا ہے؟ یہ خود پوچھ رہا مولا، قارعہ کیا ہے؟ پھر پوچھ رہا وما ادراک ما القارعہ، اے انسان تو جانتا ہے قارعہ کیا ہے؟ قارعہ کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے. سنو قارعہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ارے واہ، قارعہ وہ ہے، یاد کروائیے حبیب کہ لوگ اس دن، پتنگے جانتے، پتنگے کیسا اڑتے ہیں. نہیں یہ پتنگ ایک تو پتنگے اڑتے ہیں، وہ پرندہ ہے چھوٹا پتنگے ہوتے ہیں. ہاں پتنگ ساتھ جو سنا وہ لائٹ کے پاس آتے ہیں، ہاں جو گر کر مرتا ہے ایک دم صبح صبح. ہاں ابھی ایک تھا صحیح وہ ایک دم پتلے ہوتے ہیں. ہاں پتنگ ہی کی طرح اس کے پر ہوتے ہیں. وہ بہت ہی زیادہ، کبھی کبھی آ گئے اگر تو بہت زیادہ. ہاں آپ بتائیے، اس کو اللہ پاک کرتے، وہ آتے ہیں تو جب گرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کہاں گر رہے ہیں.
تو شدت آواز کی وجہ سے انسان اس دن بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح ہوں گے، بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح ہوں گے. یوم یکون، یوم مانے ڈیز، اس دن یکون ہوں گے الناس لوگ کل فراش پتنگے المبسوس بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پتنگ. اور پتنگ اس وقت بکھرتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، اڑتے وقت تک وہ پتنگ رہتا، بکھرا ہوا اس وقت رہتا ہے جب وہ مر جاتا. یہ حالت ہو گئی. الطیر المتحافظ علی النار، اچھا پتنگے یہ عام جگہوں پر بھی نہیں گرتے ہیں، وہ آگ ہی میں گرتے ہیں، آگ میں گرتے ہیں، یعنی جہاں روشنی یا آگ ہو وہیں وہ گرتے ہیں، اندھیرے میں نہیں ہوتے. ارے باپ رے باپ. اب آگے دیکھیے، یعنی یکون الناس یومئذ مثل الفراش المتفرق فی الجہاد، اس کی کوئی جہت پوائنٹ متعین نہیں ہوتی، وہ کہاں گر رہا ہوں میں اسے خود نہیں معلوم. ایسی عقلیں معروف ہوں گی انسان کی، ایسے دماغ اڑ جائیں گے انسان کے، ایسے ہوش اڑ جائیں گے انسان کے پتنگے کی طرح. بحیث لا یتمالکون علی انفسہم، خود کے مالک نہیں رہیں گے. بل یرکب بعضهم فوق بعض، بلکہ ایک پتنگے دوسرے پتنگے پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے. انسان کی حالت ہو گئی. وَيَتَوَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ شِدَّةِ خَشْيَتِهِمْ، اچھا ایک دوسرے کو رونگتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی جیسے دیکھیے ہندوؤں کے بارے میں کبھی کبھی سنتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کہیں درگاہ وغیرہ میں یہ ہو گیا، ہاں تو ایک دوسرے مر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. خود ہمارے حج کرنے میں جاتے ہیں، طواف میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ایسی خوفناکی سے. آگے دیکھیے یہ اس دن کی بات. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور سنیے وہی قارعہ کی وجہ سے پہاڑ جو ہے اللہ کے قہر و غضب کے کمال کی بنیاد پر کالعہن المنفوش، عہن مانے ہوتا ہے روئی، اب منفوش مانے ہوتا ہے وہ دھنتی ہوئی روئی، دھنکی ہوئی، ہاں دھنکی ہوئی روئی. جب دھنتے ہیں تو جب اڑتے ہیں، ہاں گرچہ اس کا دائرہ رہتا ہے اڑ کر پھر نیچے آتا، لیکن جو اڑتا ہے اس کی بھی کوئی جہت نہیں رہتی، وہ کہاں گرے گا پتہ نہیں. تو پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوتا ہے. ارے باپ، تطیر فی جوف الہواء یمنۃ و یسرۃ، جو ہوا میں اڑتے ہیں ادھر ادھر، کوئی پوائنٹ متعین نہیں رہتا. یہ تو ہیبت ہوگی. اب اللہ پاک ریکشن کے لیے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو انسان سن جس نے اپنے میزان عمل کو بھاری کر دیا. فَأَمَّا، وہ لوگ ثقلت موازینہ، کہ ان کے میزان بھاری، اس دن بھاری ہوگا. رجحت مقادیر حسناتہ علی مقادیر سیئاتہ، نیکیوں برائیوں کے بدلے میں نیکیاں بھاری ہوں گی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ انسان اس دن بے روک ٹوک کے عیش میں ہوں گے، بے روک ٹوک کے آرام میں ہوں گے، چین میں ہوں گے. راضیۃ صاحبها عنها، جس عیش سے خود وہ انسان راضی ہوں گے اور عیش کی جگہ بھی راضی ہوں گے. آگے دیکھا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن کے میزان عمل کم ہوں گے، اے حسنات خفت حسناتہ وثقلت سیئاتہ، یعنی نیکیاں کم ہوگی اور برائیاں زیادہ ہوگی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہے مستقرہ و مأواہ، یعنی اس کا مأوا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہو. ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ کیا ہے یہ دیکھیے. فرماتے ہیں ویسے پاک، ہاویہ ہی من اسماء جہنم، یہ بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو جن کے اعمال کم ہوں گے، نیکیوں پر بھاری وہ ہو جائیں گے، برائیاں بھاری ہو جائیں گی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی جس کا نام ہاویہ. ارے اب خود فرمان، وما ادراک ما ہی، ہاویہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ خود سوال کر رہا ہے اللہ پاک آیت نمبر 10 میں، وما ادراک ما ہی، ہاویہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جواب دے رہا خود، نار حامیہ، ہاویہ اس جہنم کے طبقے کا نام ہے جس میں آگ بھڑکتی رہتی ہے، بھڑکتی رہتی ہے. حامیۃ بھڑکتی رہنا، اے ماہیۃ الحاویہ، حقیقت نار و ذات حمن و حرارہ. ارے باپ رے باپ، بس شعلے مارتے رہتی ہے وہ ہاویہ. آپ کتنا بھی اس کے اندر ڈال دیجئے اثر ہی نہیں پڑتا، ایسا معلوم ہوتا خالی سو. بھائی آگ میں اگر کوئی چیز ڈال دیجئے تو کم سے کم آگ کی حرارت میں کمی تو آتی ہے، اس کی شدت میں کمی آتی ہے. تو اگر آگ میں ہمیں ڈال بھی دیا جائے تو اس آگ میں کمی نہیں آئے گی، ویسے بڑھتی، اس کا نام ہاویہ. اور اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جس کے نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ.
بحیث قد انتہت فی الحرارۃ والسخونۃ، غوث پاک کہتے ہیں اعاذنا اللہ وعموم عبادہ منہا، اللہ پاک ہمیں بھی اور تمام غلاموں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بس ہم ایک جملہ اس آیت کریمہ اور آخری پس منظر میں جو ڈر اور خوف ہوا ہے بس یہ کہنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ شروع میں امت خضرہ وغیرہ کی بات چھیڑ دی تھی، کیونکہ اتنی ڈراؤنی اور اتنی ہیبت والی آیت ہے کہ واقعی ایک دم نیند اڑ جائے۔ بس ہم یہی کہیں گے اپنا بدلہ تو نہیں، اپنے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی ہے، میں تو جاؤں میرے سرکار نے جانے نہیں دیا۔ بس ایک پاس کا ہمیشہ لحاظ کرنا ہے آپ کو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ اعمال کی کمی اور بیشی کا تعلق جو ہے آپ کے کرنے سے، لیکن قبولیت کا تعلق آپ کے نبی سے، اس لیے آپ جو بھی عمل کیجئے اس عمل کا واسطہ اللہ کے رسول کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دیجئے تو وہ عمل بھاری ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میزان دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا بے ہوش کیوں؟ کہا اے اللہ یہ تو پورے آسمان زمین کے برابر اتنے بڑے ترازو میں تیرے کون سے بندے کا عمل بھرے گا؟ اور جب بھرے گا ہی نہیں تو اللہ تو نے کہا کہ ثقلت موازینہ، جس کا عمل بھرے گا وہ جنتی ہے، اور اتنا بھاری آسمان و زمین کے برابر ترازو وہ بھرے گا ہی نہیں، اور جب بھرے گا نہیں تو جنتی نہیں تو کئی کو جنت بنایا؟ تو اللہ پاک نے اس وقت کہا موسیٰ میں بنایا ہوں، مجھ سے پوچھو کیسے بھرے گا؟ کہا بتا، تو کہا جو بندہ مومن اخلاص سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا ہم پورے ترازو کو اس ورڈ سے بھر دیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نہیں پورا آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ پورے میزان کو بھر دیں گے۔ تو ایک طرف اگر ڈرانے والی آیتیں ہیں تو ایک طرف میرے آقا اس ڈر سے نکالنے کے لیے بھی موجود ہے۔ بس یہی پاس ہے، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی اس تصور کو قبول فرمائے، اس نسبت کو قبول فرمائے، اس احساس کو قبول فرمائے، ہم سب کی اس آج کی خصوصی درس کو قیامت اور یوم آخرت کی ہولناکی سے بچاتے ہوئے حبیب پاک کے وسیلے سے جنت نصیب فرمائے۔